کہ وہ لکھتے نہیں تھے اور کتاب کو دیکھ کر پڑھتے نہیں تھے. صاحب روح البیان نے بڑا کمال بات کی ہے. فرمایا بھائی لکھنے کی ضرورت پہلے کیوں پڑتی یہ تو پوچھ, اور کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت کیوں پڑتی پہلے یہ پوچھ. اس لیے کہ تاکہ علم آئے, اور یہ سارے ظاہری اسباب ہیں. مصطفیٰ کو تو اللہ نے علم کی وہ وسعت دی کہ لکھے بغیر حافظہ وہ, اور کتاب دیکھے بغیر نظر لوح محفوظ پر, اسے لکھنا اور کتاب اٹھانے کے تکلف سے ہی خدا نے بری کر دیا. اگر کوئی گھوچو جماعتی یہ کہے نہیں وہ لکھنا نہیں جانتے تھے, اس سے پوچھو گھوچو لکھا جاتا کیوں ہے؟ کہنے کے حفظ کے لیے. میں نے کہا مصطفیٰ وہ ہیں پاگل کے سر پر ہاتھ رکھے تو وہ عالم بن جائے, جاہل کو اپنا تھوک چٹا دے تو اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہ کرے. ابے اگر لکھنا علم کے لیے ہے تو ان کے دربار میں پاگل آئے وہ نظر کرے تو وہ علم کا بادشاہ بن جائے. خدا نے لکھ کر علم لینے کے تکلف سے محبوب کو آزاد کر دیا. آپ بتا امی کیوں کہا؟ کہتے کیا اس کا یہ معنی نہیں بنتا کہ لکھتے نہیں پڑھتے نہیں یا ان پڑھ؟ میں نے کہا امی کا لفظ کیا اسی ایک معنی میں محصور ہے یا اس کے 10 معنی ہیں؟ کا معنی تو بہت ہے. تو میں نے کہا اس سے نکل کر وہ معنی کر جو ان کے مرتبے کے مقام کا ہوگا. بھائی لکھتے کیوں ہیں؟ تاکہ علم آ جائے. کتاب دیکھ کر پڑھتے کیوں کہ علم آ جائے. اب ہم محتاج ہیں ان اسباب کے, اور خدا ان اسباب سے محبوب کو کسی کا احسان حبیب پر نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو. فرمایا حضور امی ہے, اور ایسا امی کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں, جسے رب کہے حبیب پڑھ میں تجھے پڑھاتا ہوں اور میں تیرا اکرم رب ہوں. فرمایا جس کا استاد محمد رسول اللہ بن جائے کس لیے منت کش استاذ ہو. اسے کسی استاد کا احسان اٹھانے کی ضرورت کیا ہے جس کو اقرا باسم ربک الذی خلق وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما کہہ کر جب رب خود علم دے دے تو اسے کسی استاد کا احسان کیوں اٹھانا ہے. اور امی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا استاذ نہ ہو, اور مصطفیٰ وہ ہے کہ بغیر استاذ کے رب نے سب کچھ پڑھا دیا ہے. بچے اسکول کے خاص طور پر توجہ کریں, بچے اسکول کے خاص طور پر توجہ کریں. میری گفتگو کو پوری سن کر نتیجہ نکالیے. میں اس میں کیونکہ اس کی کوئی گوشہ خالی نہ رہ جائے اس لیے میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے, حضور سید عالم کو علم اللہ نے دیا. یہ آیت سورہ نساء کی گزری وعلمک, آپ کو علم دیا ما لم تکن تعلم, جو آپ نہیں جانتے تھے. کوئی استاد دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب کچھ کا علم ہے. کوئی استاد اگر اپنے شاگرد سے کہے میں نے تجھے علم دیا جو تو نہیں جانتا تھا, اس استاد کے مقابلے میں کوئی بڑا استاد آ جائے تو یہ استاد اس کے آگے فیل ہو گیا. تو تیرا تھوڑا علم تھا تو نے تھوڑا دیا, لیکن رب جو عالم الغیب و شہادہ ہے وہ خود دعویٰ کرے میری صفت ہی علم ہے اور میں نے علم دیا, تو اب اس رب سے بڑا کون علم والا ہے؟ اور تجھے دیا جو تو نہیں جانتا تھا, تو پھر شاگرد اس منزلت میں کوئی اور کون ہو سکتا؟ بھائی امی کا معنی کیا جس کے پاس علم نہیں ہوتا؟ قرآن کی تو آیت موجود ہے, مسلمان کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا میں نے علم دیا, رب کہتا میں نے علم دیا. میں نے علم دیا کس چیز کا؟ ما لم تکن تعلم, جو حبیب تیرے پاس علم نہیں تھا اس کا دیا. اور جو حضور کے پاس علم نہیں تھا تو کیا حضور چاہتے تھے؟ تو فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما, وہ علم دیا کہ ساری, اس نے بھی کہا کہ سارے انسانوں کا علم ایک قطرے کا ہے اور حضور کا علم اس کے مقابلے میں ایک صحرا کا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھو کیا معنی کرتے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسر بن جاتے ہو, خود تو علم والا ہے اور رسول کے لیے کیا ترجمہ کرتا ہے؟ اب جو میں گردن پر پاؤں رکھ کر دبا رہا ہوں اس کو تو یہ پریشان ہو رہا ہے کہ میرے علم کی توہین ہے, اور جنہیں خدا نے اپنے علم کا شاہکار بنایا ہے اس کے لیے تو علم کا کیا ترجمہ کرتا ہے؟ امی کا معنی ہی علم والا ہونا ہے. اس لیے کہ قرآن کی ان ساری آیتیں جو آپ کے لیے ہیں ان آیتوں کو لے کر آپ کے اس وصف کی تشریح ہوگی. اس امی کے لفظ کے پیچھے آیت کھڑی ہے, کا معنی ہی علم والا ہونا ہے. اس لیے کہ قرآن کی ان ساری آیتیں جو آپ کے لیے ہیں ان آیتوں کو لے کر آپ کے اس وصف کی تشریح ہوگی. اس امی کے لفظ کے پیچھے آیت کھڑی ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اس امی کے لقب کے پیچھے قرآن کھڑا ہے الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان کون؟ رحمان
علم القرآن، جس نے مصطفیٰ کو قرآن کی تعلیم دی، وہ قرآن جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے۔ کس کے ذریعے تعلیم دی؟ کہ قرآن کے ذریعے تعلیم دی۔ نصاب کیا بنا؟ کہ قرآن بنا۔ کہ پڑھایا کس نے؟ کہ ہم نے۔ پڑھانے والا عالم الغیب شہادہ، جس کتاب سے پڑھایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس کتاب سے پڑھایا جس میں سارا علم تھا، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان تھا۔ پڑھانے والا عالم الغیب، جس کتاب سے پڑھایا وہ ہر علم کا بیان ہے، اور جسے پڑھایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اب بتا پڑھائے خدا اور جس کتاب سے پڑھایا جائے وہ علم کا شاہکار، جو پڑھانے والا ہے علم اس کی صفت ازلی، اور جس کو پڑھایا جا رہا ہے مخلوق میں ایسا فرد نہیں